السلام علیکم، آداب، ویلکم ٹو مائی ویلاگ۔ ناظرین، کیا واقعی البیرونی نے پاکستان میں موجود نندنا فورٹ میں جا کر اس سیارے یعنی زمین کی پیمائش کی تھی؟ جب سے وزیر اعظم عمران خان نے نندنا فورٹ کے البیرونی مقام پر ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا ہے، تب سے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ جانیں کہ کیا واقعی البیرونی نے اسی جگہ بیٹھ کر زمین کا قطر، محیط، سرکمفرنس یا حجم جو ہے وہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ آئیے آج آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں کہ قلعہ نندنا کی تاریخ اور اہمیت کیا ہے، اور البیرونی نے اس کرۂ ارض کے ڈائیمیٹر کو جاننے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ گویا اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے حجم کا سب سے پہلے حساب کتاب کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جس وقت عباسی خلیفہ المامون نے اس وقت کے نامور اسکالرز کی ایک ٹیم کو ہائر کیا اس کام کے لیے، اور یہ کام ان کو سونپا کہ پیمائش کی جائے اور قطر معلوم کیا جائے زمین کا۔ انہوں نے دوپہر کے فاصلے پر سورج کا 1 ڈگری سے زاویہ تبدیل کرتے ہوئے فاصلہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس طریقہ کار میں مسئلہ یہ تھا کہ صحرا کی سخت گرمی میں 2 نقطوں کے مابین ایک سیدھی لکیر کے بیچ فاصلوں کی پیمائش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ ابو ریحان البیرونی نے زمین کی پیمائش کے لیے نندنا فورٹ کا انتخاب کیا۔ تاریخی فورٹ نندنا ڈسٹرکٹ جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں واقع ہے۔ کھیوڑا، نندنا مندر، کٹاس راج، ملوٹ مندر اور تخت بابری بھی نندنا قلعے کے ساتھ ہی واقع ہیں۔ ابو ریحان البیرونی کو 11ویں صدی کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے۔ وہ مشہور جغرافیہ دان، تاریخ دان، ریاضی دان، محقق، ستارہ شناس اور علم ارضیات، نباتات اور علم فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ محمود غزنوی کے دربار کے رکن بھی رہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بر صغیر کے اس خطے میں قیام کے دوران کٹاس راج کی ایک درسگاہ یعنی یونیورسٹی سے سنسکرت بھی سیکھی۔ البیرونی نے جب اس کام کا بیڑا اٹھایا تو انہوں نے نندنا کے پہاڑ کو اپنے حساب کتاب کے لیے منتخب کیا۔ نندنا فورٹ 10ویں صدی عیسوی کی تعمیر ہے۔ اس میں ایک شہر اور مندر کے آثار بھی ہیں۔ اس پر ہندو شاہی سلسلے کے راجہ 11ویں صدی تک حکمران رہے اور اس کے بعد محمود غزنوی کی حکومت قائم ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ اس کے اندر ہندو شاہی راجہ آنند پال کے بیٹے جے پال نے شیو کا مندر بھی تعمیر کروایا تھا۔ سنسکرت میں نندنا کا مطلب بیٹا ہے، اور اس قلعے کا نام اندر دیوتا کے دیو مالائی باغ کے نام پر رکھا گیا، یہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ راستہ سکندر کی افواج نے بھی دریائے جہلم کو پار کرنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ محمود غزنوی نے اس قلعے کو جب فتح کیا تو ابو ریحان البیرونی نے اس قلعے میں قیام کی اجازت طلب کی اور یہاں پر بیٹھ کر یہاں کی زبان سیکھی، یہاں کی تہذیب و ثقافت سے آگہی حاصل کی اور اپنے سائنسی تجربات کے لیے ایک رصدگاہ بھی بنائی۔ البیرونی نے الجبرا اور ریاضی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ زمین کا قطر یا ڈائیمیٹر یا محیط کتنے میل کا ہے۔ البیرونی کا یہ حساب آج کے جدید دور میں بھی 43 فیٹ کے فرق سے درست مانا جاتا ہے۔ البیرونی نے یہیں پر بیٹھ کر اپنی مشہور زمانہ کتاب الہند بھی لکھی، اور البیرونی کو اسی وجہ سے ودیا ساگر کا خطاب بھی دیا گیا۔ اب آتے ہیں کہ اس طرف کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے زمین کے ریڈیس یا اس کے طواف کا حساب کتاب کرنے کے لیے واقعی ایک بہت ذہین لیکن آسان طریقہ نکالا، اور جو درست بھی ثابت ہوا۔ اس مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے صرف 4 پیمائشوں کی ضرورت تھی، اور پھر اس پر مثلثی مساوات کا اطلاق کر دیں۔ جبکہ البیرونی نے قلعہ نندنا کو اس کی خاص جغرافیائی اہمیت کی بنا پر سلیکٹ کیا تھا۔ انہوں نے پہلے اس پہاڑ کی اونچائی معلوم کی، پھر سطح سمندر سے اس کی اونچائی کا معائنہ کیا، پھر اس کا موازنہ کیا۔ اس کے بعد ایک پروٹیکٹر نما آلے یا اکوپمنٹ کی مدد سے وہ کئی دن تک تجربات کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت مرتبہ رپیٹ کیے جب، اور آخر میں پتہ چل گیا کہ اب جو پیمائش ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ التتمش کی فتوحات کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس فورٹ کا۔ اس دور میں بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ مغلوں کا ایک باغ بھی تھا، اور یہ باغ موجودہ باغا والا کے مقام پر لگایا گیا، جس کے کہتے ہیں کہ آثار آج بھی موجود ہیں۔ پنجاب میں جب مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی تو اس پر سردار مہا سنگھ نے قبضہ کیا۔ سردار مہا سنگھ رنجیت سنگھ کے والد تھے، اور رنجیت سنگھ کے دور میں یہ قلعہ سکھوں کے ہاتھ میں رہا۔ تب رنجیت سنگھ نے کھیوڑا کے مقام پر اپنی ایک ٹکسال بھی لگائی تھی، اور اس ٹکسال کا جو تھا وہ سکہ شاید نمک منٹ کہلاتا تھا۔ پنجاب پر انگریزوں کے قبضے کے بعد یہ فورٹ ان کے تصرف میں آ گیا،
اور فورٹ میں موجود مسجد کچھ مورخین کے مطابق غزنوی دور کی ہے، جبکہ کچھ کے خیال میں التمش دور کی ہے۔ یہاں پر ایک کہتے ہیں کہ کتبہ بھی ہے، لیکن کیونکہ وہ صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جاتا اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک طرف مشرقی طرف ایک قبرستان بھی موجود ہے، اور پھر اس کے سامنے ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ شہیدوں والی جگہ ہے، کہ وہ شہیدوں والا قبرستان جو ہے وہاں پر شاید شہداء کی قبریں موجود ہوں، اس لیے اس کو یہ کہتے ہیں۔ مسجد کی بحالی کا کام ناظرین کہا جاتا ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، مگر ابھی تک اس کی حالت بہت خراب ہے، کیونکہ نندنا فورٹ ایک ایسا باب کہا جاتا ہے جس پر کافی عرصے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اب جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ زیادہ جو بہت سارے مقامات ہیں جو انگریزوں نے دریافت کیے ہیں اور ہمیں اپنی نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، سیاحت ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں بھی اتنی پلیسز نہیں ملتی جتنی پاکستان میں، انہوں نے شاید یہ ٹھیک کہا۔ انہوں نے ہیریٹیج کا جو اعلان کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک ماڈل ولیج بھی بنایا جائے گا، اور یہاں پر جو ہے کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جہلم کی عوام نے جو ان سے بات کی تو جہلم کے لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ سکندر اعظم اور راجہ پورس کے لڑائی والے جو علاقے ہیں، جلال پور اور اس طرح کی دوسری جگہ، ان پر بھی جو ہے وہ توجہ دیں۔ اس کے علاوہ سخی شہباز قلندر، بابا فرید شکر گنج، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، اتنے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، جو صوفی گزرے ہیں، ان صوفیہ کی کہتے ہیں کہ چلا گاہیں، اور وہاں پر بہت سے دوسرے مقامات ایسے موجود ہیں وہاں پر۔ تو لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ان کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کو جو ہے پروموٹ کیا جائے، ان کی رینوویشن کر کے، یا جس طریقے سے بھی ایک آپ اپنے ورثے کو بچاتے ہیں، اس کو محفوظ بناتے ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ بہت اہم بات ہے ویورز کے ایک پاکستان میں، شاید میرا خیال ہے وزیر اعظم نے یہ بات بالکل صحیح کی کہ جتنی جگہیں پاکستان میں ہیں، آپ ہسٹوریکل پلیسز کی بات کریں تو ہڑپہ اور موہنجو داڑو، اتنے بڑے اور قدیم تاریخی شہر موجود ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ یہاں پر ناردرن ایریاز کی بات کریں تو ایک جنت نظیر، سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت یہاں پر آبادیاں موجود ہیں، پہاڑ، K2، اور پھر یہ کہ یہاں پر سر کرنے کے لیے، چوٹیاں سر کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو پاکستان ایسے خوبصورت پلیسز سے، اتنی خوبصورت جگہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب یہ نندنا فورٹ ایک ایسی جگہ کہ جب باہر کے لوگوں پر، یعنی یہ دوسرے ملکوں کو، لوگوں کو یہ پروموٹ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہاں پر البیرونی نے بیٹھ کر زمین کی پیمائش کی تھی، تو ایک اتنی اٹریکشن ہے اس چیز کی کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر یہ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن ہم نے ان جگہوں کو اس حال میں چھوڑا ہوا ہے کہ وہ بالکل کوئی بیکار چیز ہے اور اس کا کوئی مصرف ہی نہیں۔ اب تک آپ سوچئے، بہت عرصے سے پاکستان میں ٹورزم جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا تھا، بہت عرصے سے بہت اچھے حالات ہیں، بہت لوگ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، لیکن ٹورزم کو، اپنے ہیریٹیج کو، اپنے ورثے کو محفوظ کرنا، اس کو لوگوں تک دکھانا کہ لوگ دیکھنے ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ٹورزم پر بہت توجہ دی جا رہی ہے، اور واقعی یہ جو جگہ ہے اس فورٹ کی، اور اس کے علاوہ البیرونی کے سوا بھی، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جس طرح ہندو راجہ، اور اس کے علاوہ جو ہے مسلمان فاتحین، اور ہر طرح کی تاریخ جو ہے یہاں پر موجود ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے گا، اور جب لوگوں کو بتایا جائے گا تو لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ٹورزم کے لیے آئیں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ چلیں، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر اپنی نیکسٹ ویلاگ میں کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے۔ تھینک یو۔